اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا ایک دوست ہے جس کا نام نثار ہے، اس نے کچھ وقت پہلے مجھ سے جہاد کے بارے میں سوال کیے تھے۔ مجھے اس وقت جو کچھ آتا تھا تو اس وقت میں نے اسے بتا دیا تھا کہ جہاد کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے۔ جیسے ہمارے ذہن میں جہاد کا لفظ آتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ کسی کے ساتھ لڑنا، جنگ کرنا، بندوق کاندھے پہ رکھنا اور لڑنا۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، سخت محنت کرنا، کوشش کرنا، جہاد کا مطلب ہے۔ تو جہاد کی 5 اقسام ہیں جو ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جہاد کی 5 اقسام۔ نمبر 1، جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالعمل، جہاد بالنفس، جہاد بالقتال۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ آخری جو 5 ہے وہ جہاد، 5واں نمبر ہے وہ جہاد بالقتال ہے۔ جہاد کا مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ تو آج ہم صرف ایک قسم کی بات کریں گے جہاد کی، وہ ہے جہاد بالعلم۔ تو جہاد بالعلم کیا ہے، ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کیسے جہاد کر سکتے ہیں، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جہاد بالعلم یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعے قرآن و سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلایا جاتا ہے تاکہ کفر و جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور دنیا رشد و ہدایت کے نور سے معمر ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاد بالعلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم کے ذریعے سے جہاد کر سکتے ہیں۔ آج کل کے ہمارے ملا مولوی جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھتے ہیں، تو جیسے کہ جمعے کا وقت آتا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جو جاتے ہیں لوگ، تو وہاں پر کالے سفید گورے سب آتے ہیں، ظالم بھی آتا ہے، مظلوم بھی آتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہمارے ملا مولوی ہیں نا، تو اس وقت وہ جہاد نہیں کرتے، وہ ایسی باتیں وغیرہ کر کے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ وغیرہ کر کے پھر نماز پڑھا کر پھر چلے جاتے ہیں۔ وہ جہاد کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے کہ جہاد کیا ہے، جہاد کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ خود بھی جہاد نہیں کرتے، صرف ڈراتے ہیں اللہ سے ہمیں کہ یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی۔ صرف اللہ سے ہمیں ڈراتے ہیں اور جہاد کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتے۔ تو جہاد بالعلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے علم سے جہاد کریں۔ علم سے جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھو، ایک کیا ہے نا کہ مظلوم اور ایک ہوتا ہے ظالم۔ ظالم جو ہے وہ مظلوم پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر لاٹھی لگاتا ہے اس کو یا اس کو مارتا پیٹتا ہے تو یہ ظلم ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف یہ بھی ظلم نہیں ہے۔ ظلم اصل وہ ہے کہ اس کا حق چھینتا ہے، اس کا جو حق ہے وہ نہیں دیتا۔ جو بہتار لوگ ہیں وہ مثال کے طور پر اگر کوئی غریب ہے، کسان ہے، اس کا حق اسے صحیح طریقے سے نہیں دیتے، اس کے اوپر بیاج وغیرہ لگاتے ہیں، اس کو اس کا پورا حق نہیں ملتا، تو یہ کیا ہوا؟ وہ مظلوم ہوا، اور بہتار جو ہوا وہ ظالم ہوا۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی آپ جہاد کر سکتے ہیں علم کے ذریعے سے۔ آپ علم، قرآن کتنی بڑی ہستی ہے، قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حدیث نمبر 2942 صحیح بخاری ہے۔ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی نے کہا کہ ہم ان یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کریں جب تک وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں۔ مولا علی علیہ السلام نے نبی پاک سے سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، ٹھہرو، رک جاؤ، تم پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں اسلام کی دعوت دو اور ان کے لیے جو چیز ضروری ہیں ان کی خبر دو، پھر وہ مانے نہ مانے تو ان سے لڑنا۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2942، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا
کہ تم انہیں پہلے اسلام کی دعوت دو اور جو چیز ان کے لیے ضروری ہے انہیں وہ بتاؤ۔ تو یہ ہوتی ہے علم، جہاد بالعلم۔ پہلے کرو جہاد بالعلم، پھر جہاد بالقتال کرو۔ اگر وہ نہ مانے پھر ان سے جہاد بالقتال کرو، پہلے انہیں علم دو، علم کے دین کی دعوت دو۔ ایک میں اور آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں۔ طارق بن شہاب نے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا مروان تھا۔ ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا نماز خطبے سے پہلے ہے، عید کی نماز جو ہے نا خطبے سے پہلے ہے۔ مروان نے جواب دیا جو طریقہ یہاں پہلے تھا وہ ترک کر دیا گیا ہے۔ اس پر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انسان سے جس نے صحیح بات کہی تھی کہا کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تم میں سے جو شخص منکر یعنی ناقابل قبول کام دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کو بدلے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، اسے یہ بھی طاقت نہیں تو اپنے دل سے اسے برا سمجھے اور اس کو بدلنے کی مثبت تدبیر سوچے۔ اور یہ سب سے ایمان کا کمزور حصہ ہے، یعنی سب سے کمزور ایمان یہ ہے جو دل میں اس کو برا سمجھے۔ تو یہ تھی دو مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 177، حدیث نمبر 177۔ جہاد بالعلم کا مطلب یہ تھا جو ہم نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کو جہاد بالمال کے بارے میں بتائیں گے کہ جہاد بالمال کیسے کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔